بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر قاسم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود ڈاکٹر قاسم علی۔ آج ہمارے یہاں دوسرا سبق ہے جو ہم ایف ایس سی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، ایڈیم جو انٹرمیڈیٹ کی کتاب ہے، اس میں بورڈ کی، اس میں جو ایڈیم دیے گئے ہیں۔ آج ہمارے اگلے 5 ایڈیم جو ہے ہم وہ کریں گے جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو ہم ان کو کرتے ہیں۔ تو پہلا ایڈیم ہے اے برین ویو۔ برین ویو جو ہے اسے برین سٹارم بھی کہتے ہیں، اور اگر ہم اس کے میننگز کی بات کرتے ہیں، ترجمے کی بات کرتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہے، معنی ہے ایک سڈن کلیور آئیڈیا، ایک اچانک اور بہت اچھا خیال اگر کسی کو آ جائے، کسی کو آئیڈیا آ جائے، پلان آ جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں برین ویو۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے اے مومنٹ آف انسپائریشن۔ آپ کسی بھی چیز سے اچانک انسپائر ہوں اور آپ کہیں کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، تو آپ کہیں کہ دماغ ایکٹیو ہو گیا، اس جگہ پہ بھی ہم برین ویو ایڈیم استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی کو اچانک بہت اچھا اور بڑا برائٹ آئیڈیا آ جائے تو ہم برائٹ آئیڈیا کو بھی برین ویو کہتے ہیں، اور اگر کسی کو بہت اچھا تھاٹ آئے، خیال آ جائے، تو اس کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اوریجن کی طرف۔ اس کا اوریجن پتہ نہیں کب شروع ہوا، لٹریچر میں مجھے نہیں ملا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایک مشین ہے جس کا نام ہے الیکٹرو انسیفیلوگرام۔ جو الیکٹرو انسیفیلوگرام ہے وہ کیا کرتی ہے، دماغ کے اندر، ہمارا جو برین ہے اس کے اندر جو الیکٹرک پوٹینشیل ہے دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان، اس کو وہ میئر کرتی ہے۔ ان کے درمیان جو ریدمک فلکچویشنز آتی ہیں، جو الیکٹرک کرنٹ آتا ہے، جو پوٹینشیل آتا ہے، اس کو میئر کرتی ہے۔ تو برین جو ہے اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ ایک پوٹینشیل ہے، الیکٹرک ویوز جیسے چلتی ہیں، تو اب برین تو برین ہے، اب اس میں اگر ویو جو ہیں مختلف حصوں کے درمیان ان کا ایک باہمی تعلق بن جائے گا، جو جس طرح ایک الیکٹریسٹی کی وجہ سے مختلف آپ کہیں کہ جو سرکٹس ہیں ان کا آپس میں تعلق بن جاتا ہے، تو وہ اپنا فنکشن جو ہے وہ پلے کریں گے۔ تو یہ کہا جائے گا پھر یہاں سے کہ یہ برین، چونکہ الیکٹرو انسیفیلوگرام برین ویو میئر کرتا ہے، تو برین ویو جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ جب دماغ ایکٹیو ہوتا ہے، ہم کچھ سوچتے ہیں تو اس میں کچھ پوٹینشیل پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ محاورہ جو ہے لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم اس کے جو سنٹینسز ہیں وہ کرتے ہیں، جملے کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے when she was 21 she had a brain wave that changed her life۔ جب وہ 21 سال کی تھی، اس کے ذہن میں ایک بہت اچھا خیال آیا، اچھوتا خیال آیا، انوکھا خیال آیا، جس نے ان کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ I had a brilliant brain wave last night about how we could end world hunger۔ مجھے پچھلی رات، گزشتہ رات، ایک شاندار اچھوتا خیال آیا کہ ہم دنیا میں جو غربت ہے اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے I could not see how I could get home from the station then I had a brain wave۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں گھر اسٹیشن سے کیسے جاؤں، پھر میرے ذہن میں ایک بہت اچھا یا انوکھا خیال آیا۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا محاورہ ہے وہ ہے اے بیزی بی۔ یہ محاورہ جو انٹرمیڈیٹ کی کتاب ہے اس میں اے بیزی بی ہے، اور ویسے یہ ایز بیزی ایز بی یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ میں نے دوسرا بھی سامنے لکھ دیا ہے۔ اگر ہم اس کی معنی کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی ہے having a lot of work to do، کہ آپ کے پاس بہت سارا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت سارا کام کرنے کو ہو تو اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں someone who is busy، جو بہت مصروف رہتا ہو، اس کے لیے بھی ہم یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسرا معنی اس کا لکھا ہے totally full of activity and on the go، جو جس کے پاس کام کرنے کو ایکٹیویٹی ہو بہت زیادہ، and on the go، اور وہ ہر وقت مصروف ہو، وہ آپ کہیں کہ مشغول رہتا ہو کام کے اندر، اس کے لیے ہم یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اوریجن کی طرف۔ بی جو ہے وہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ یہ محاورہ شہد کی مکھی ہی سے اخذ کیا گیا ہے۔ جب آپ کہیں کہ سائنسدانوں نے دیکھا کہ جو شہد کی مکھی ہے وہ کتنے کام کرتی ہے، تو پھر ان کو بہت حیرت ہوئی، اور وہیں سے یہ محاورہ جو ہے وہ چل نکلا۔ اب شہد کی مکھی کیا کیا کام کرتی ہے، چند ایک میں نے لکھے، اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہیں جو شہد کی مکھیاں ادا کرتی ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ پولینیٹنگ فلاورز۔ پولینیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو پھول ہے، جتنی بھی ہماری آپ کہیں کہ فصلیں ہیں، ان میں پھول لازمی لگتا ہے، چاہے گندم ہی ہو، چاہے ہمیں وہ اس کا کلر ایسا ہو کہ ہمیں نظر نہ آ رہا ہو۔ اب ہر پھول کے 2 حصے ہیں، ایک مادہ حصہ ہے، ایک نر، یعنی ایک میل حصہ ہے اور ایک فیمیل ہے۔ جو میل حصہ ہے اس کے کچھ ذرات پولن جو ہیں وہ وہاں سے فیمیل حصے تک پہنچائے جائیں گے تو دانا بنے گا، ورنہ دانا نہیں بنے گا۔ اس پولن کا میل حصے سے فیمیل حصے تک پہنچنا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پولینیشن۔ تو شہد کی مکھیاں کیا کرتی ہیں، جب وہ نیکٹر اکٹھا کرنے کے لیے جاتی ہیں، شہد اکٹھا کرنے کے لیے، جوس پھولوں سے اکٹھا کرتی ہیں، تو ان کا سارا جسم جو ہے اس کے ساتھ پولنز لگ جاتے ہیں، اور جب وہ دوسرے
دوسرے پھول پہ جاتی ہیں وہ پولنز وہاں لے جاتی ہیں، اس طرح پولینیشن ہوتی ہے. اس کو ہم اردو میں باراوری کہتے ہیں، جس سے دانے بنیں گے. اگر شہد کی مکھیاں نہ ہوں یا ختم ہو جائیں تو ہماری پیداوار جو ہے وہ بہت کم ہو جائے. پھر باقی جو پولینیشن ہوگی وہ ہوا کے ذریعے ہوگی اور وہ بہت کم ہوتی ہے. اگر کسی خطے میں پیداوار فصلوں کی کم ہو تو اس کو بڑھانے کے لیے اس علاقوں میں شہد کی مکھیاں بڑھائی جا سکتی ہیں. تو پہلا کام کیا ہے ان کا؟ پولینیٹنگ دا فلاورز. اب دوسرا ہے کولیکٹنگ نیکٹر. نیکٹر جو ہے ایک بہت اچھا مادہ ہے جو انسان کے لیے بھی اور شہد کی مکھیوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں. تو یہ وہاں سے نیکٹر اکٹھا کرتی ہے. اس نیکٹر کو ایک خاص عمل سے گزارنے کے بعد اب اس نے اس کو شہد بنانا، آپ کہہ سکتے ہیں جو پھولوں کا رس جسے ہم کہتے ہیں، وہ اکٹھا کرتی ہے. اس کے بعد میکنگ ہائیوز، وہ چھتے بناتی ہے. اب شہد کی مکھی ایک تو پولینیشن کر رہی ہے، پھر نیکٹر اکٹھا کر رہی ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ کیا کر رہی ہے؟ اس کا جو موم سے بنا ہوا چھتا ہے اس چھتے کو وہ بنا رہی ہے، اور وہ بنانا اچھا خاصا اور مشکل کام ہے. اور اس میں جو وہ آپ دیکھیں ڈیزائن بناتی ہے، جو ان کا سائز بناتی ہے، اس کھانوں کو پھر ان کو پیک کرتی ہے، سیل کرتی ہے، یہ سارے کام ایک چھوٹی سی مکھی کر رہی ہوتی ہے. پھر کیا کرتی ہے کہ یہ ملکہ مکھی جو ہے وہ انڈے دیتی ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. پورے چھتے میں ہزاروں چھوٹی مکھیاں ہوتی ہیں جن کو ہم بیبی بی کہتے ہیں. اب ان بیبی بی جو ہیں ان کو فیڈ کرنا، ان کی ٹیکنگ کیئر کرنا، ان کو کھانا دینا، وہ بھی ان مکھیوں کا کام ہوتا ہے. تو اب دیکھیں چوتھا کام یہ ہے جو مکھیاں کر رہی ہیں، اور یہ کافی مشکل کام ہیں، سارے آسان کوئی بھی نہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں اگلی کہ ان کے چھتے جو ہیں ان کے اوپر مختلف لوگ جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. انسان جو ہے وہ شہد اکٹھا کرنے کے لیے، ریچھ ہیں یا دوسرے جانور ہیں وہ، تو اور بھی بہت سارے پرندے جانور جو ہیں ان کے بچے کھانے کے لیے حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر یہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ بھی کرتی ہیں، لڑتی بھی ہیں، یعنی کہ اپنے جو چھتے ہیں ان کی حفاظت پہ یہ مامور رہتی ہیں. چونکہ شہد کی مکھیاں بہت سارے کام کرتی ہیں تو یہ مصروف رہتی ہیں. ان کے اس مصروف رہنے کی عمل کی وجہ سے ہم کسی بھی شخص کو جو زیادہ مصروف ہو اسے بھی ہم بیزی بی کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اگزامپل یا سنٹینسز کی طرف یا جملوں کی طرف. پہلا جملہ جو ہے، اجاز ہیز 5 projects going at once. واٹ اے بیزی بی. اجاز جو ہے اس کے پاس ایک وقت میں 5 پروجیکٹ ہیں. آگے اس نے کہا واٹ اے بیزی بی، کیا مصروف شخص ہے. اے کول مائنرز، دوسرا جملہ، اے کول مائنر ورکر از آلویز ایز بیزی ایز بی بیکاز ہی ہیز ٹو ورک فرام ڈان ٹو ڈسک. ڈان کہتے ہیں صبح کے وقت کو، ڈسک کہتے ہیں شام کے وقت کو. جو کوئلہ نکالنے والے مزدور ہیں ان کی زندگی بہت ہی مصروف ہے، ان کی زندگی شہد کی مکھیوں کی طرح مصروف ہے، کیونکہ انہیں صبح فجر سے لے کے شام مغرب تک کام کرنا ہوتا ہے. اب اگلا جملہ ہے، I am going to be a busy bee this morning. اس صبح میں بہت زیادہ مصروف ہوں گا. پھر اگلا ہے، بطول is just like a busy bee always on the go. بطول بہت زیادہ مصروف ہے اور ہمیشہ وہ کام میں لگی رہتی ہے. اب اگلے محاورے کی بات کرتے ہیں، وہ ہے above board. بورڈ کے اگر ہم معنی دیکھتے ہیں تو یہ ہے to being fair and righteous، یعنی کہ آپ نے فیئر رہنا ہے اور آپ نے سچائی کے راستے پہ رہنا ہے، ٹھیک رہنا ہے، غلط نہیں رہنا. فیئر کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ اچھا رہنا ہے، دھوکہ دہی نہیں کرنی. اب دوسرا معنی اس کا لکھا ہے to do something openly، کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے کھلم کھلا کرنا ہے، چھپ کے نہیں کرنا، کسی سے کوئی چیز چھپا کے نہیں کرنی. چاہے آپ کوئی بزنس کی ڈیل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ آپ کا طے پاتا ہے تو اس میں آپ نے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے. جیسے کوئی ایک ریڑھی والا ہے، سبزی والا ہے، وہ آپ کو پھل دیتا ہے، اگر اس کے پھل میں کیڑا لگا ہے وہ بتا دے کہ بھئی یہ میرے پھل میں کیڑا لگا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے معاملات میں صاف اور واضح ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ ہم ابو بورڈ کا جو ایڈیم ہے وہ استعمال کرتے ہیں. آپ یہ بھی معنی کہہ سکتے ہیں ٹو ناٹ انوالو اینی ٹرکس، کہ اگر آپ کوئی کسی کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں اس گیم میں بھی آپ نے کوئی ایسا ٹرک نہیں استعمال کرنا جس سے آپ جیت جائیں اور وہ دھوکے میں شامل ہوتا ہو، یعنی بغیر دھوکے کے صاف اور واضح بات جو ہے اس جگہ پہ ہم ابو بورڈ کا ایڈیم استعمال کرتے ہیں. ٹو پرفارم سم تھنگ آفٹر کلیریفائنگ، آپ نے اگلے بندے کو کلیریفائی کر کے، واضح کر کے پھر وہ چیز کرنی، یعنی ہر چیز اوپن ہو، واضح ہو، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو. اب ہم آتے ہیں اس کے اوریجن کی طرف. تو میرے پاس نا اس کے 2 اوریجن ہیں جو میں نے لٹریچر میں پڑھا ہے. جو پہلا اوریجن ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور لگتا ہے کہ اسی سے شروع ہوا ہوگا ایڈیم، اور دوسرا بھی اسی طرح کا ہے.
فرام دا ٹائمز وین پائریٹس رول دا سی، ایک وقت تھا کہ جو سمندر تھے ان کے اوپر نا پائریٹس، جس کو ہم بحری قزاق کہتے ہیں یا سمندر کے جو ڈاکو تھے، وہ بہت پھیلے ہوتے تھے. کوئی بھی جہاز وہاں سے گزرنا ہے، کوئی شپ گزرنی ہے تو وہ اس کو لوٹ لیتے تھے. اب بھی بحری قزاق ہوتے ہیں، لیکن چونکہ بہت سارے ممالک ہیں وہ اپنی سرحدوں کے ساتھ جو سمندر ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں پہ فوج جو ہے اس کی نگرانی کرتی ہے، جس وجہ سے جو بحری قزاق ہیں ان کا تھوڑا سا نا کم پڑ گیا. اب جو بحری قزاق ہے، میں نے ایک شکل ساتھ بنائی ہے بحری قزاق کی، چونکہ وہ لوٹ مار میں مصروف ہوتے تھے، جنگیں کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، تو ان کے چہرے پہ زخم ہوتے تھے. ان کے لباس سے، ان کے رہن سہن سے، ان کی شکل سے دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ڈاکو ہیں، شریف انسان یا تاجر نہیں ہیں. تو جب انہوں نے کشتی کوئی لوٹنی ہوتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے، بلو بورڈ چلے جاتے تھے. آپ کشتی کا اگر دیکھیں نا، جس جگہ پہ پاؤں رکھ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بورڈ ہے، وہ تختہ ہے. اب اس کے نیچے بھی خالی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ عام طور پہ پانی کی بوتلیں، کھانے کا سامان، اناج، دالیں، آپ کہیں کہ رات کے ٹائم سمندر میں سردی ہو جائے گی تو رضائیاں یا اس طرح کے کمبل، ایسی چیزیں نیچے رکھی ہوتی ہیں. درمیان میں یہاں پہ اوپر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک تختہ ہوتا ہے، اس تختے کو بورڈ کہتے ہیں. تو یہ کیا کرتے تھے، اس تختے کے نیچے چلے جاتے تھے، یعنی بلو بورڈ چلے جاتے تھے. تو اب جو دور سے آنے والے تاجروں کی کشتی ہوتی تھی، انہیں یہ اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ یہ کشتی جو ہے وہ قزاقوں کی ہے، لٹیروں کی ہے. تو پھر جو لوگ نہیں جاتے تھے وہ اباو بورڈ رہتے تھے. تو وہاں سے یہ ایڈیم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا کہ اگر آپ بلو بورڈ ہیں تو آپ چھپے ہوئے ہیں، اگر اباو بورڈ ہیں تو آپ سامنے ہیں. اگر لوگوں کو دور سے پتہ چل جائے یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی کیا کریں گے، وہ اپنی حفاظت کا سامان کریں گے. اب جو دوسرا ہے، کچھ کتابیں ہیں وہ ایڈیم کا جو ریجن ہے وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جو پلینگ کارڈز ہیں، یعنی تاش کھیلنا جو ہے یہ ٹیبل پہ کھیلی جاتی ہے، میز پہ کھیلی جاتی ہے، اور جو میز کا اوپر والا حصہ ہے وہ بھی لکڑی کا بنا بورڈ ہے. تو لوگ مختلف ٹرک کرنے کے لیے نیچے سے، میں نے جو تصویر لگائی ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ تختے کے نیچے سے یا ٹیبل کے نیچے سے پتے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تیسرے بندے کو دھوکہ دینے کے لیے. تو جو گیم ہو رہی ہے وہ اب بلو بورڈ ہو رہی ہے، ابو بورڈ نہیں ہو رہی. تو اگر وہ فیئر ہوں گے، انصاف پسند ہوں گے، تو تاش کے اندر وہ اپنے تختے کے اوپر جو ٹیبل ہے اس کے اوپر ہی پتے رکھیں گے، نیچے نہیں کریں گے، کوئی ٹرک نہیں کھیلیں گے. تو یہ ایڈیم جو ہے آپ کو یاد رکھنے کے لیے دونوں اوریجن جو ہیں وہ کافی ہیں. تو اب ہم آتے ہیں ان کے جملوں کی طرف. پہلا جملہ ہے ڈیل بٹوین ٹو پارٹیز واز کمپلیٹلی اوپن اینڈ ابو بورڈ. جو ایگریمنٹ ہے، جو معاہدہ ہے، جو ڈیل ہے دو پارٹیز کے درمیان، وہ مکمل طور پہ واضح ہے، اوپن ہے، اینڈ ابو بورڈ، اور شفاف ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی گئی. دوسرا جو ہے دی کمپنی ایکسپیکٹڈ دا ڈیل ٹو بی کلیئرڈ ابو بورڈ اینڈ ایٹ دی فاسٹسٹ پیس پاسبل. کمپنی یہ چاہتی ہے، وہ توقع رکھتی ہے کہ جو ڈیل ہوئی ہے وہ کلیئرڈ ہو، کیسی، شفاف طریقے سے. ابو بورڈ مطلب کیا ہوگا یہاں سے، شفاف طریقے سے، جس میں دھوکہ دہی نہ ہو. اینڈ ایٹ دی فاسٹسٹ پیس پاسبل، اور تیز ترین، ممکنہ تیز ترین جو ہو سکتا ہے اس سے ہو. اس کے بعد اگلا جملہ ہے she said everything is all above board and completely legal. اس نے کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ شفاف ہے اینڈ کمپلیٹلی لیگل، اور مکمل طور پہ جائز ہے، قانون کے دائرے کے اندر ہے. اب اگلا سنٹینس جو ہے مے بی آئی شوڈ ٹیل ہر، شاید میں اسے بتاؤں، اینڈ یا شاید مجھے اسے بتانا چاہیے، اینڈ بی ابو بورڈ اباؤٹ اٹ آل، اور اس سارے کے بارے میں مکمل طور پہ شفاف ہونا چاہیے. یعنی جو بھی چیز اس کو وہ چاہتا ہے کہ بتانی چاہیے، تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید مجھے وہ بتانی چاہیے اور ابو بورڈ رہنا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں. اب اگلا جو ہے ایڈیم وہ ہے ایک کاسٹنگ ووٹ. ایک کاسٹنگ ووٹ جو ہے اس کو کاسٹنگ وائس ایڈیم کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. انٹرمیڈیٹ کی کتاب میں کاسٹنگ ووٹ ہے. آپ اس کے علاوہ کہیں کاسٹنگ وہ وائس آتا ہے یا آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے تو آپ دونوں کے سیم جو ہے وہ میننگز ہیں، ایک جیسے اس کے معنی ہیں. اگر ہم معنی کی طرف آتے ہیں، اس کے میننگ کی طرف آتے ہیں، اے ووٹ دیٹ سم ون مے ایکسرسائز ٹو ریزالو اے ڈیڈ لاک. ڈیڈ لاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو پارٹیز کے درمیان کوئی ایکول ممبر کو ووٹنگ سے کام کر رہے ہوں تو اور وہ ٹائی ہو جائے. ٹائی کا مطلب ہوتا ہے دونوں طرف سے برابر ہو جائے. اب جو بھی مسئلہ ہے وہ حل نہ ہو رہا ہو، اگر کسی ممبر کو چننا نہ چنا جا رہا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو جس میں ووٹنگ کی جا رہی ہو اور ووٹنگ برابر رہے، تو پھر کوئی ایک شخص اور جو انچارج ہو، جو چیئرمین ہو، جو چیف ہو، تو وہ کیا کرے کہ وہ اپنا ووٹ
کسی پارٹی کو دے کے اس کو جتا دے تو اس کو کاسٹنگ ووٹ کہتے ہیں. اس کو آپ ڈیسائیڈنگ ووٹ کہہ سکتے ہیں, فیصلہ کن ووٹ کہہ سکتے ہیں. فیصلہ کن ووٹ بائی اے پریزائڈنگ آفیسر ٹو بریک اے ٹائی, یعنی ٹائی کا مطلب ہے اگر مقابلہ برابر ہو, برابر مقابلے کو ختم کرنے کے لیے جو پریزائڈنگ آفیسر ہے, جو ووٹنگ کروا رہا ہے, وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ استعمال کر لے. اس کا اوریجن اگر دیکھتے ہیں تو اس کا اوریجن یونائٹڈ کنگڈم سے ہے. ان کی پارلیمنٹری جو الیکشن ہے اس میں ایک وقت ایسا تھا کہ اگر دو ممبر جو آپس میں جن کے درمیان ووٹنگ ہو رہی ہوتی تھی ان کے ووٹ برابر آ جاتے, ٹائی ہو جاتے, تو وہاں پہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھا اس کے پاس, یا ریٹرننگ آفیسر تھا اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کر کے اپنی مرضی کی پارٹی کو یا اپنی مرضی کے ممبر کو جتوا دیتا تھا. تو این ایگزامپل آف دس پاور بینگ یوزڈ واز in the Bandon by election of 22 جولائی 1831. 22 جولائی 1831 میں اس طرح کا ووٹ استعمال بھی ہوا کہ جب دونوں پارٹیز برابر ہوئیں تو ریٹرننگ آفیسر نے اپنا ووٹ ڈال کے اپنی مرضی کی پارٹی کو جتوا دیا. تو اس کا سمپل ترجمہ آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ کن ووٹ. تو ایگزامپل میں ہم سنٹینسز کی طرف آتے ہیں. چیئرمین ڈیسائیڈڈ دی میٹر بائی ہز کاسٹنگ ووٹ. چیئرمین نے جو بھی میٹر تھا, جو بھی معاملہ تھا, اس کا فیصلہ اپنے فیصلہ کن ووٹ سے کر دیا. پھر اگلا ہے دی ووٹ واز ٹائیڈ, جو مقابلہ تھا وہ ٹائی ہو گیا, برابر ہو گیا. اینڈ لوکل یونین لیڈر, لوکل یونین کا لیڈر تھا, اس نے اپنا کاسٹنگ ووٹ ان فیور آف دا ریٹرن آف دا ورک, ریٹرن آف ورک کے فیور میں دے کے اس معاملے کو برابر کر دیا, حل کر دیا. اس کے بعد ہے وداؤٹ ہیسیٹیشن دی جنرل تھریو ہز کاسٹنگ ووٹ ان فیور آف گیلوز. اس میں جو جنرل ہے یہ فوج کے جنرل کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا ووٹ جو ہے گیلوز کے فیور میں, گیلوز کہتے ہیں پھانسی دینے کو, پھانسی کے پھندے کو, کہ پھانسی کا جائز ہونا لوگوں کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. اس پہ اگر ووٹنگ ہو رہی ہے, قانون ہو رہا ہے پاس, تو اس پہ جو جنرل نے اس نے کیا کیا ہے, اپنا ووٹ اس کے حق میں کر دیا تاکہ اس کو الاؤ کر دیا جائے. اس کے بعد آخری ہے, یہ آسان ہے, دی چیئر ہیز دا کاسٹنگ ووٹ ان دی کیس آف اے ٹائی. جو چیئر ہے, چیئر سے مراد یہاں پہ جو نگران ہے, ریٹرننگ آفیسر, پریزائڈنگ آفیسر, جو ہیڈ ہے, ہیز دی کاسٹنگ ووٹ, اس کے پاس فیصلہ کن ووٹ کا اختیار حاصل ہے ان کیس آف اے ٹائی, اگر ٹائی یعنی مقابلہ برابر ہو جائے تو. اس کے بعد اگلا ایڈیم جو ہے وہ ہے چائلڈز پلے. چائلڈز پلے اس کا مطلب ہے بہت آسان کام, جو بہت زیادہ آسان ہو. این انفارمل ایکسپریشن میننگ سم تھنگ دیٹ از ایزی ٹو ڈو. ہم عام طور پہ کوئی بھی کام ہو تو اسے کہتے ہیں یہ تو بچوں کا کھیل ہے, یہ وہی ہے اور یہ بہت آسان ہے, اور یہ لیا بھی وہیں سے گیا ہے کہ بچے جو ہے وہ جو کام آسانی سے کر سکے. سامنے تصویر بھی یہی دکھائی گئی ہے, جو اس کے سامنے ٹاسک ہیں وہ بہت آسان ہیں. اور نیچے ایک اور میں نے لکھا ہے ٹریویل میٹر, ایک ایسا معاملہ جو اتنا اہم نہ ہو. بچوں کا کھیل اتنا اہم نہیں, اگر دو ممالک کے درمیان کرکٹ کا کھیل ہوگا اس کو بڑی اہمیت دی جائے گی, اگر وہی کھیل دو بچوں کے درمیان ہوگا تو اس کو وہ امپورٹنس نہیں دی جائے گی. تو جو کام زیادہ اہمیت کا حامل ہو اس کے لیے بھی چائلڈز پلے استعمال کیا جاتا ہے, جو کرنے میں آسان ہو اس کے لیے بھی چائلڈز پلے استعمال کیا جاتا ہے. اب اس کے اوریجن کی طرف میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا جو اوریجن ہے وہ بچوں کے کھیل کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے, کہ جو بچے کھیل کھیلتے ہیں وہ بہت آسان ہوتا ہے, کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے, اس وجہ سے اسے کہا گیا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں جو فریز ہے یہ 1300s میں 13ویں صدی میں سب سے پہلے استعمال ہوا ہے, اس کے بعد یہ چینج ہو گیا. پھر جوفرے چوسر جو ہے اس نے 25 اکتوبر 400 میں کہ مرچنٹس ٹیل کے نام سے کہانی لکھی ہے, اس کہانی میں یہ استعمال کیا ہے اور یہ کہا ہے اٹ از نو چائلڈز پلے ٹو ٹیک اے وائف, کہ بیوی کو حاصل کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے. تو یہ ہمیں لٹریچر میں پیچھے جائیں تو ملتا ہے کہ جب چائلڈز پلے ایڈیم کا استعمال ہوا ہے اس کے بعد لوگ استعمال کرتے رہے ہیں. اب اس کے سنٹینسز کی طرف آتے ہیں. تو پہلا سنٹینس ہے if you practice enough driving will eventually become child's play. اگر آپ بہت مشق کرتے ہیں, بہت پریکٹس کرتے ہیں تو جو ڈرائیونگ ہے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی, بچوں کا کھیل بن جائے گی. The hike that we did this weekend was child's play. I am looking forward to something a bit more challenging. اس دفعہ جو ہم نے ہائکنگ کی ہے اس ہفتے وہ بچوں کا کھیل تھا یا بہت آسان تھی. اور اگلے فقرے میں لکھا ہے I am looking forward to do something a bit more challenging. میں اس سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہے figuring out the password to his account was child's play. اس کے اکاؤنٹ کا جو پاسورڈ ہے اس کو معلوم کر لینا بہت آسان تھا, یعنی بچوں کا کھیل تھا. اس کے بعد جو نیکسٹ سینٹینس ہے I do not know why you are
all complaining about the exam. I thought it was child's play. مجھے نہیں پتا کہ آپ کیوں سب لوگ امتحان کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں، یہ تو بہت آسان تھا، یہ تو چائلڈز پلے تھا۔ اس میں سے جو بھی جملہ آپ کو آسان لگے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ جو ایڈیمز ہیں، ان کے اوریجن، ان کے جملے اور ان کے معنی جس طرح میں نے سمجھائے ہیں، یہ انشاءاللہ نہیں بھولیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔